لیکن یہ جو تم محفلوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہو، نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تم نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہو. میں نے کہا تم بھی کھڑے ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے، تم بھی سلام پڑھتے ہو؟ کہنے لگے ہم نہیں، ہم تو نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی باندھے ہوتے ہیں. قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی. کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ اب بولو نا. ان کا کام کیا ہے؟ اعتراض کرنا. ہمارا کام اعتراف کرنا. کہتے ہیں نہیں جی ڈائریکٹ. تو یہ جو بجلی ہے نا، الیکٹریسٹی، یہ آتی ہے پاور ہاؤس سے. مین جنریٹر جہاں لگا ہوا ہے پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. آپ کے ہاں بلب لگا ہوا ہے، جتنی طاقت وہاں کی بجلی کی ہے وہ آپ کا بلب ڈائریکٹ جل سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. سمجھداروں نے تارے نکالی، سب اسٹیشن بنائے، پی ایم ٹی کہتے ہیں، وہ ٹرانسفر فارمیشن بنائے. اس کے بعد آپ کے لیے کٹ آؤٹ لگا دیا، کتنی بجلی چاہیے لائن دے دی، آپ کا بلب جل رہا ہے. کوئی کہے نہیں میں نے کھمبے سے نہیں لینی، میں نے تو ڈائریکٹ لینی ہے. میں نے ڈائریکٹ، میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں، مجھے ڈائریکٹ چاہیے. چلے گا؟ کام بنے گا؟ اچھا جی. یہاں لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، نہروں سے راج باہے، آگے نالے نالیاں ندیاں بنائی جاتی ہیں، کھیت کو پانی ملتا ہے. وہ کہے جی نہیں ندی سے نہیں چاہیے، نالی سے نہیں، ڈائریکٹ. وہ کہے گا یہ پانی بھی دریا ہی سے آ رہا ہے، مگر تیری آسانی کے لیے اس طرح ڈائریکٹ لگے تو تجھے فائدہ. یہ بجلی بھی ڈائریکٹ ہی آ رہی ہے، مگر کیوں؟ جتنا جو نظام بنایا ہے یہ اسی طرح. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بجلی والوں نے نظام کہاں سے سیکھا؟ یہ ہمارے دین سے سیکھا. اللہ نے بھی اپنا نور بانٹنا تھا، اپنا فیضان بانٹنا تھا. مین جنریٹر پاور ہاؤس مدینے میں بنا دیا، وہاں سے تارے نکلی، آگے کھمبے لگتے جا رہے ہیں. کوئی بغداد میں لگ گیا، کوئی اجمیر لگ گیا، کوئی لاہور لگ گیا، ارے کوئی دہلی لگ گیا، کوئی ادھر لگ گیا. یہ سارا فیض وہیں سے آ رہا ہے. سویم فاتحہ قل 7واں 10واں 20واں 40واں عرس برسی 11ویں چھٹی کنڈے، یہ سب نام ہیں. یہ سب اصل چیز ہے ایصال ثواب. اصل چیز کیا ہے؟ ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا. ثواب وہ اچھا بدلہ جو اللہ کا عطا کرتا ہے. ہمیں کوئی نیکی کر کے جو ثواب کی امید ہے، ہم وہ ثواب کسی ایک کو یا کروڑوں کو بخشے، میرے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. جتنوں کو بخشے اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے. سمجھ آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں آ گئی سمجھ میں؟ اب وہ تیسرے دن کیا، اس کو سویم کہہ دیا. قل پڑھے جاتے ہیں، قل کہہ دیا. فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فاتحہ کہہ دیا. یہ نام ہے. 7ویں دن کیا، 7واں 10ویں دن کیا، 10واں 20ویں دن کیا، 20واں 40ویں دن کیا، چہلم یا 40واں عرس برسی، اینیورسری، ڈیتھ اینیورسری. یہ نام ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایک بار کہہ دیجئے، ناراض نہ ہو، بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، ایک بار اور کہہ دیجئے. اب آپ کو یاد ہو گیا. یہ سارے کنڈے یہ بھی نام ہے جی. 11ویں یہ بھی نام ہے. اصل چیز ایصال ثواب، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے. ہم کھانا رکھتے ہیں نا سامنے تو ہم اس پہ کیا پڑھتے ہیں؟ ختم شریف کہتے ہیں، آپ اس پہ قرآن پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہو
یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں. میں نے کہا لڑتے کیوں ہو یار, تم پیچھے رکھ لیا کرو, ہم سامنے رکھتے ہیں, تم دائیں بائیں رکھ لیا کرو, نہ رکھا کرو. میرے نبی نے کھانا سامنے رکھا, اس پہ ہاتھ بھی رکھا, اس پہ کلام بھی پڑھا. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. کھانا آیا, حضور نے اس پہ ہاتھ رکھ کے جو چاہا پڑھا, 10 آدمیوں کا کھانا 600 کو کھلا دیا. پڑھنے کا ثبوت بھی سامنے رکھ کے پڑھنے کا ثبوت حدیث سے مل